پروگرام کے سیگمنٹ میں آپ خوش آمدید کہتے ہیں. میرے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہوں گی عظمیٰ کاردار صاحبہ. عظمیٰ کاردار صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے منسلک رہی ہیں اور اگر میں یہ کہوں کہ ان کی بڑی خدمات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے. 14 جون کو ان کی ایک آڈیو منظر عام پر آئی, تقریباً 11 سے 12 منٹ کے اوپر محیط تھے آڈیو, اور ان کا کہنا یہ کہ ایک نجی گفتگو تھی جس کے نتیجے میں بہرحال پاکستان تحریک انصاف کی جماعت نے, پاکستان تحریک انصاف نے بحیثیت جماعت بہت سے ان کے خلاف ایک تعدیبی کارروائی کی. سب سے پہلے انہیں جو میڈیا اسٹریٹجی کمیٹی ہے فیاض الحسن چوہان صاحب نے ان کو اس سے نکالا 15 جون کو, پھر 16 جون کو ان کو شو کاز نوٹس ملا. مختلف بیانات, مذمتی بیانات اس آڈیو کے حوالے سے علیم خان صاحب کی طرف سے, زلفی بخاری صاحب کی طرف سے آئے. اس آڈیو کے مندرجات کیا ہیں, اس کے کانٹینٹس کیا ہیں, وہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں. عظمیٰ کاردار صاحبہ سے میرے کچھ سوالات ہیں, ان کو ہم نے ریکویسٹ کی تھی, انہوں نے یہاں پر وہ تشریف لائیں, انہوں نے آنر کیا. بہت شکریہ آپ کا عظمیٰ کاردار صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو منیب, آپ میں آئی ہوں بیکاز میرا ارادہ کہیں تھا جانے کا, لیکن بہت ساری اتنی آج میں نے ٹی وی پہ خبریں چلتی ہوئی دیکھیں جس سے مجھے کافی حیرانگی ہوئی, اور میں نے سوچا کہ حالانکہ معاملہ یہ پینڈنگ ہے تو اس طرح کی سٹیٹمنٹس کہاں سے آ رہی ہیں, تو میں نے ضروری سمجھا کہ کم از کم ایک ایسا فورم ہو جہاں سے میں اپنا سٹانس جو ہے وہ بھی دے سکوں. بہت شکریہ. سب سے پہلے عظمیٰ کاردار صاحبہ بتائیے, یہ جو آڈیو آپ کی منظر عام پہ, یہ آپ کس سے گفتگو کر رہی تھیں؟ منیب دیکھیں, بات ساری یہ ہے کہ یہ ایک بہت پلانڈ اور سسٹمیٹک کنسپریسی نہ صرف میرے خلاف بلکہ پوری پارٹی کے لیڈرشپ کے خلاف یہ چلائی گئی ہے, اور اس میں جو آپ نے ریکارڈنگز دیکھی ہیں وہ کوئی ایک نہیں ہے, وہ کوئی 5-6 پرائیویٹ کانورسیشنز ہیں, پرائیویٹ انلیگل ریکارڈنگز ہیں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں اپنے الیکٹرانک فورجری ایکٹ 2016 تو اس کے سیکشن جو ہیں 18, 20 and 24 وہ اس کو ایک کرائم میں کرتے ہیں. وہ آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے, بٹ دیٹس ریگارڈلیس. میں اس کے کانٹینٹ کے اوپر آپ سے اس لیے سوال پوچھ رہا ہوں کہ جو آپ فرما رہی تھی, آپ کہہ رہی تھی کہ آپ کو کسی نے پرووک کیا ہے سب کہنے کے لیے. دیکھیں, یہ پرائیویٹ گفتگو تھی, اچھا, اور اس کو بہت ہیویلی ایڈٹ کیا گیا, پازیٹیو کو بھی نیگیٹو وائس تھروورز ڈال کے یا ڈبنگ کر کے تھوڑی بہت. آپ کو دیٹ بھی ڈن کہ آپ کچھ پازیٹیو کہہ رہی ہیں تو اسے نیگیٹو بنا دیا جائے. بالکل ہو سکتا ہے. آپ 2 پیسز کو, ایک کو ادھر سے اٹھائیں ایک کو ادھر سے اٹھائیں اور آگے سے مکس کر دیں, تو وہ انجینئرڈ ہوتا ہے, وہ ڈاکٹرڈ ہوتا ہے سارا. جو الزامات تھی, یہ جو آپ کی بیسک کنٹینشن تھی, وہ تو ڈاکٹر نہیں ہو سکتی. آپ نے جو کیا وہ آپ کا ریکارڈ کے اوپر ہے, آپ نے ٹیلی ویژن پروگرامز کے اوپر, پریس کانفرنسز میں یا کسی جگہ پر, ایگزیکٹلی آپ نے پبلک فورم کی بات کی. میرا کنسرن اس آڈیو سے متعلق ہے, کیا جو آپ باتیں فرما رہی تھیں, نمبر 1 سے شروع کر دیتے ہیں نا, کہ اگر آپ فرما رہی تھی, آپ ڈو یو بلیو ان واٹ یو سیڈ؟ آپ کو آپ پرائیویٹ کانورسیشنز کے اندر بھی ہوتا ہے نا, بہت ساری باتیں پبلکلی نہیں کہتے, پرائیویٹلی کہہ جاتے ہیں. منیب, جو تو میرے منہ سے نکلا تھا اس میں تو میں بلیو کروں گی, لیکن جو بیچ میں ڈالا گیا, جو ڈبنگ کی گئی یا تھرو ان کیا گیا, وہ میرا نہیں ہے. مثلا مطلب کون سی بات تھرو ان کی گئی؟ میں دیکھیں, یہ اسی لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے اب یہ سائبر کرائم جو سیل ہے FIA کا, یہ اس میں اب ایک فارملی کمپلینٹ رجسٹر کرائی ہے, بیکاز آئی وانٹ ٹو گیٹ ٹو دا باٹم آف اٹ. کیونکہ یہاں پہ آئی ایم دا وکٹم ہیئر, میرے خلاف ایک کرائم کمٹ کیا گیا ہے, ایک پرائیویٹ کانورسیشن جو فنڈامنٹل رائٹ ہے کسی کا, آپ کا, میرا, جتنے بھی پاکستانی سٹیزنز ہیں, ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے, ہمارا لا ہے, وہ ہمیں رائٹ دیتا ہے, اور اس کو انفرینج کیا گیا. کاردار صاحب, میرا کوئی آپ سے ڈس ایگریمنٹ اس پہ ہے ہی نہیں, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہی ہیں, آپ فرما رہی ہیں, اس کو پروف تو تبھی ہوگا نا. آپ فرما رہے, دیکھیے جو کمیٹی ہے جس نے آپ کو پہلے شو کاز نوٹس دیا, آپ کے جواب پڑا, وہ اس سے مطمئن نہیں ہوئے, تبھی آپ کو باقاعدہ طور پر پارٹی سے فارملی فارغ کیا گیا. اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کمیٹی نے یہ سب باتیں نہیں سنی ہوں گی,
کیا اس کمیٹی نے یہ تمام ڈیو ڈیلیجنس نہیں کی ہوگی کہ عظمیٰ کاردار صاحبہ کے خلاف کو کانسپریسی کی گئی ہے اور ان کو وکٹم بنایا گیا ہے؟ جو باتیں آپ فرما رہی ہیں you want me to repeat those things that you said in the audio? This is the problem, منیب, کہ فورینزک رپورٹنگ ابھی نہیں میرے پاس آئی نا, کیونکہ میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ پارٹی مجھے اجازت دے تو میں یہ انویسٹیگیشن شروع کرواؤں یا پارٹی مجھے اسسٹ کرے تو میں یہ شروع کرواؤں. تو یہ فورینزک انویسٹیگیشن اب شروع ہوگی, اب معاملہ سامنے کھلے گا. آپ نے اس کنورسیشن میں کہا کیا تھا؟ میں وہی بتا رہی ہوں نا کہ یہ کچھ چیزیں بیچ میں ڈالی گئی ہیں. اب یہ فورینزک جب اس کی رپورٹ آئے گی, وہ جو کالر ہے جس کی آئیڈینٹی کنسیل کی گئی ہے, دیکھیں نا یہ میلیفائڈ انٹینٹ ہے. میں اگر آپ کی بات منو وہ کالر کا پتہ چلے گا کہ کالر نے کیا سوال پوچھا تھا. میں نے کبھی آج تک سازش کی کس نے آپ کے خلاف؟ میں نے آپ سے پہلا سوال کیا تھا, یہ بات آپ کر کس سے رہی تھی؟ Who were you talking to? کس سے بات کر رہی تھی؟ یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 5-6 کالز کو مکس کیا گیا ہے, مینیپولیٹ کیا گیا ہے, ہیویلی ایڈٹ کیا گیا ہے. آپ کو پتہ تو ہوگا نا who is on the other side? Who is on the other side یہ اب ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کرے گا. میں ان کو وہ نام آپ کو دوں گی, وہ ایف آئی اے کو دوں گی, وہ انویسٹیگیٹ کریں گے, وہ ان کو نوٹسز بھیجیں گے, وہ شخصیات آئیں گی. پارٹی کے اندر کر رہے ہیں سازش, باہر کر رہے ہیں, کون کر رہے ہیں؟ اندرونی بھی ہو سکتی ہے, بیرونی بھی ہو سکتی ہے. یہ دیکھیں فورینزک جب رپورٹ آئے گی منیب, تو اسی سے پھر اچھا آپ کہہ رہی ہیں کہ فورینزک رپورٹ آئے گی, اور آپ یہ کہتی ہیں کہ آپ نے پرویز خٹک صاحب کے بارے میں کے حوالے سے کوئی بات نہیں, کوئی نیگیٹو بات کی نہیں آپ؟ میں نے کوئی نیگیٹو بات نہیں کی. دیکھیں میں اپنی پارٹی لیڈرشپ کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں. میرا آن ریکارڈ پبلک کسی فورم پہ ایک جملہ, ایک ورڈ مجھے دکھا دیں جو میں نے اپنی پارٹی لیڈرشپ کو کسی بھی طریقے سے ڈیمین کیا. کوئی بات ہوتی نا تو میں آپ کے پاس وہ آرگومنٹ ہوتا, بٹ یہ تو ایک آف دا ریکارڈ چیز تھی نا. یہ تو کرائم ہے نا, نہیں وہ بے شک کرائم ہے, بٹ اسی کے بیسس کے اوپر آپ کو آپ کی پارٹی نے اپنی نکال دیا نا. انہوں نے کہا کہ غلط ہے. یہ پینڈنگ ہے معاملہ, یہ بھی 7 دن کی. You only have a right before an appellate committee. Apparently جو اس کے نوٹیفیکیشن کے اندر لکھا ہوا ہے, ماشاءاللہ آپ نے اس کو پڑھ لیا ہوگا کہ آپ کو پارٹی سے بیسک ممبرشپ بھی آپ کی ختم کر دی گئی ہے. نہیں, بٹ اس کی رائٹ آف اپیل, رائٹ آف اپیل تو وہ تو ہر قانون کے تحت جس کو سزا ہو جائے عدالت سے, وہ کہہ رہی میرے پاس اپیل کا حق ہے, لیکن جب تک اپیل آنر نہیں ہوتی, آپ کے حق میں فیصلہ نہیں ہوتا, اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو پارٹی سے نہیں نکالا گیا؟ نہیں, یہ تو دیکھیں پینڈنگ ہے. اپیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پینڈنگ ہے. نہیں, اپیل کا مطلب ایسے بہت معذرت کے ساتھ یہ نہیں ہوتا کہ یہ پینڈنگ ہے. ایک ڈیسیجن آپ کے خلاف آ چکا ہے آلریڈی, یہ بات آپ اپنے لائر سے بھی پوچھ سکتے ہیں. اچھا چلے مجھے صرف یہ بتا دیں, فیاض الحسن چوہان صاحب سے کیا جھگڑا ہے؟ کوئی جھگڑا نہیں. آپ کہتی ہیں وہ کام نہیں کرتے, وہ اصل کام تو ان کے سیکرٹری جہانگیر صاحب کرتے ہیں. میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بھی اس آڈیو کے اندر تھا. دیکھیں ایک پرائیویٹ کنورسیشن ہے منیب, آپ کی 1000 آپ نے باتیں کی ہوں گی فون پہ, تو آپ کا کوئی انلیگلی ریکارڈ کر رہا ہے, تو are you accountable for that? Are you accountable? گزارش ہے You're not accountable for that. My audio is not in question. آپ کی, میں تو کسی پارٹی کا ممبر نہیں ہوں, آپ کو آپ کی پارٹی نے اس پرائیویٹ کانورسیشن کی وجہ سے اپنی پارٹی سے نکال دیا, میں تو اس لیے پوچھ رہا ہوں. نہیں دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. پارٹی کی جو ممبرشپ ہے that's a very valuable asset for me. I stand behind my leader. میں ایک فٹ سولجر ہوں عمران خان کی, اور مجھے پورا اعتماد ہے اپنی لیڈرشپ پہ. I don't doubt that. آپ نے کہا نا آپ کا پرائم منسٹر کا ڈائریکٹ نمبر, آپ نے پرائم منسٹر کو اپروچ کرنے کی کوشش کی. ایک ملیشس کیمپین میرے خلاف سازش ہے, اور جو اس کے پیچھے اس کو ایکسپوز کرنا میرا رائٹ ہے ایز اے سٹیزن آف پاکستان, اینڈ ان کو میں ضرور ایکسپوز کروں گی. ضرور کیجئے گا. جنہوں نے یہ لیک کیا کی کوشش کی آپ نے. دیکھیں ایک کانسٹیٹیوشنل اور ایک لیگل طریقہ ہے, اس سے آپ آگے بڑھتے ہیں. نہیں, وہ آپ کے پارٹی چیئرمین ہیں, آپ نے انہیں بتایا تو ہوگا, کسی کے تھرو میسج بھیجا ہوگا کہ نہیں میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, میں تو شکار ہو گئی ایک سازش کی. نہیں دیکھیں کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو بٹ اس آڈیو میں کہ آپ کے پاس ڈائریکٹ نمبر ہے پرائم منسٹر کا. نو, جو دیکھیں بات ایک کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی آپ نے کرنی ہے, وہ اسی طریقے سے آگے چلے گی. کیونکہ شو کاز جب آپ کو پارٹی دیتی ہے تو اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے, اینڈ یو فالو دیٹ پروسیجر, یو ریسپیکٹ دیٹ پروسیجر, اور پھر اس کے بعد آپ اپنا نام کلیئر کرنے کے لیے جو بھی آپ نے ایویڈنس دینی ہوتی ہے, جو بھی آپ نے بات کرنی ہوتی ہے, وہ اس کے مطابق پروسیجر کے مطابق ہوتی ہے. یہ بھی ساری باتیں پروسیجر کے مطابق ہیں. آپ کی اس کانورسیشن میں ہے کہ آپ کی ریکمنڈیشن کے اوپر اسٹینڈنگ کمیٹیز کے چیئر پرسنز لگائے گئے, اور آپ آبویسلی آپ یہ بھی بتا رہی ہیں کہ آپ کی کتنی ایکسیس ہے اور آپ کو کتنی اہمیت حاصل ہے. یہ باتیں بھی آپ نہیں کر رہی تھی. نو, دیکھیں
اب فورینزک آئے گا نا تو آپ کو سوال پتہ چل جائے گا کہ سوال کیا کیا گیا تھا. میرا یہ جواب تھا, مجھے یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو اس لیے نہیں کوئی میڈیا پہ بلا رہا اینکر, وہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا, آپ کی تو کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے پارٹی میں. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ میں نے کام کیا ہے, اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ چیئر پرسنز لگایا, یہ ایسے نہیں تھا. حقیقت یہ تھی کہ جب ہماری کیبنٹ بنی تھی تو اس میں ریپریزنٹیشن خواتین کی بہت کم تھی, 1 یا 2%. تو اس وقت پرائم منسٹر صاحب کو ہم لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی ای میل کے تھرو کہ یہ آپ ڈیسیجن میکنگ پوزیشنز میں خواتین کو زیادہ دیں. اچھا, پھر اس کے بعد پارلیمنٹری سیکرٹریز جب وہ ان پنجاب میں آئے تو ان میں بھی خواتین کی اتنی نہیں تھی. جس طرح آپ فرما رہی ہیں نا اس کانورسیشن کے اندر تو آپ ایسی نہیں فرما رہی. وہ کانورسیشن میں کر ہی نہیں سکتی. میں آپ کو ابھی بتا رہی ہوں نا. پھر آپ نے خود مارکنگ کی ہے کہ this is عظمیٰ کاردار, this is not عظمیٰ کاردار. Why should I? It's a crime. Forensic ہوگا. آپ خود کہہ رہی ہیں میں وکٹم ہوں اس کی. 11 منٹ کے اندر آپ یہ تو مارکنگ کر سکتی تھی کہ منیف فاروق یہ میں لے آئی ہوں, یہ چلا دو, یہ میں نہیں ہوں, یہ میں ہوں, یہ میں نہیں ہوں, یہ میں ہوں. یہ فورینزک ایف آئی اے کرے گا. جب میں اپنا موبائل میں اپنا موبائل ایف آئی اے کی سائبر کرائم سیل کو دوں گی, ٹھیک ہے, وہ میری ریکارڈنگز ٹریس کریں گے, وہ کالرز کو بھی نکالیں گے, اور سب کے سامنے جو فورینزک رپورٹ کی بٹ وہ بات ہے کالر جو مرضی ہو آن دی ادر لائن, جو باتیں کہی گئی ہیں وہ تو عظمیٰ کاردار نے کہی ہیں. یور پارٹی بلیوز so according to this notification. I firmly believe that I have been victimized. It has been engineered. It has been edited heavily. آپ یہ فرما رہی ہیں, میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. میں نے پھر جو پرائم منسٹر صاحب کو, اور کوئی بھی ان کو ای میل پہ لکھ سکتا ہے, کوئی بھی لکھ سکتا ہے ہماری پارٹی میں ای میل, میں ان کی کوئی اوپن ہے, کوئی اتنی کوئی وہ ہڈن نہیں ہے کہ اینی بڈی. ای میل میں نے یہ لکھی تھی کہ پرائم منسٹر صاحب کو ریکویسٹ کیا تھا آن بہاف آف آل دی ایم پی ایز آف پنجاب اسمبلی کہ اب ہمارا پارلیمنٹری سیکرٹریز میں بھی کوئی رول نہیں ہے, تو اس میں بھی نہیں ہے, تو کائنڈلی ہم لوگوں کو آپ ڈیسیجن میکنگ پوزیشنز میں لائیں. تو ابھی چیئر پرسنز چونکہ ابھی نہیں بنے تھے اسٹینڈنگ کمیٹیز کے, تو دین دا پارٹی ڈیسائیڈڈ in principle کہ we will bring in some women chairpersons. Towards the end, was the whole مجھے یہ بتا story. دیں, if your appeal is not honored, ابھی تو آپ نے اپیل کرنی ہے within 7 days, آپ کریں, اب آپ نے کرنی ہے, ابھی تو ابھی ڈیسیجن یہ ہے کہ ادھر نہیں ہے, آپ اپیل کرتی ہیں, آپ نے کہا فورینزک میں نے کرانی ہے, فورینزک آ جاتی ہے, لیکن آپ کی اپیل انٹرٹین نہیں ہوتی, آپ کو وہ نہیں مانی جاتی, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ نہیں, میں تو پارٹی سے ریکویسٹ کروں گی کہ جو سب کمیٹی ہے ہماری, اب انہوں نے اگر یہ فورینزک کی انویسٹیگیشن نہیں کرائی تھی تو دیکھیں نا, اب میرا نام تو تبھی کلیئر ہو سکتا ہے نا, میرے خلاف ایک کرائم ہوا ہے, اور آپ کے یہ رولز یہ آپ پڑھ لیں, یہ الیکٹرانک فورجری اپ ٹو 3 years آف امپریزنمنٹ اور 2.5 لاکھ اس کا فائن, تو یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن, ہمارا لا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, سو آپ کو لگتا ہے کہ اس آڈیو کے اندر, آڈیو 11-12 منٹ کی آڈیو کے اندر آپ کہتی ہیں کہ جو بھی بیانات پرائم منسٹر کے حوالے سے جو لوگوں کے بارے میں بات کی, وہ you are not there, that's not your voice. No, it has been manipulated. میری ایک بات ادھر کی ادھر کی ادھر, بیچ میں کوئی اور چیزیں, آج کل کوئی مشکل نہیں ہے. Let the forensic come. Let the forensic come. But I also let my viewers to decide کہ جنہوں نے وہ آرڈر, آپ کو عظمیٰ کاردار صاحبہ کا جو ایکسپلینیشن ہے, آپ اسے کتنے کنونس ہو پائے ہیں, اس کا فیڈ بیک بھی آپ نے دینا ہے. عظمیٰ کاردار صاحبہ, بہت شکریہ آپ کا, آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, فیڈ بیک ضرور دیے گا, دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.